يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکی ایمان داد مشتے خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزم محترم حاضرین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت ساڑے دوستاں دی مرحومہ مائی صاحبہ دی وفات تے دعائے بخشش و مغفرت واسطے اس دعائیہ محفل کا اہتمام فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے انہوں کی بخشش و مغفرت فرمائے اور بلندی درجات نصیب ہو جائے۔ گرامی قدر احباب، اللہ تعالیٰ نے والدین پہ بہت حقوق بیان فرمائے نے اور شرع شریف کے اندر انہوں کا بڑا ادب و احترام ہے۔ والدین کے حقوق کے دو پہلو نے۔ ایک پہلو ہے انہوں کا ادب دا انہوں دی حیات ظاہری کے اندر، دوسرا پہلو ہے انہوں دی حیات تو بعد حیات برزخی کے اندر۔ جدوں ماں باپ فوت ہو جان تو بھی انہوں نے کچھ حقوق نے، جدوں زندہ ہون تا بھی انہوں نے کچھ حقوق نے۔ شرع شریف سانوں کے آداب سکھائے نے کہ اگر تہاڈا والد یا والدہ زندہ ہون تو انہوں دی موجودگی دے اندر انہوں دے سامنے جدو گفتگو کرو تو الفاظ دا انتخاب با ادب کرو کہ تواڈے الفاظ تواڈے ماں باپ دے بارے ادب والے ہونے چاہیے۔ مثلاً اسی آپس میں گفتگو کرنے بے تکلف ہو کے اوے تو پنجابی ورڈ نے اسی استعمال کرنے دوستانہ ماحول وچ اے لفظ بے تکلفی کی علامت ہوندے، بے ادبی دی نہیں۔ مگر جدو باپ نال یا ماں نال مخاطب ہوئیے پھر اسی انہوں کوئی تو بھی نہیں کر سکتے۔ الفاظ دا چناؤ
مؤدبانہ ہونا چاہیے. یہ شرع شریف نے والدین کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. اور جدوں انہاں نال لفظاں دا انتخاب کر لو تو دوسرا گفتگو دا حصہ ہوندا ہے لہجہ. کہ تہاڈا لہجہ زیرو کم اتار چڑھاؤ یہ درشتی اور سختی والا نہیں، نرمی والا ہونا چاہیے. الفاظ بھی با ادب اور لہجہ بھی با ادب. تو پھر کیا جائے گا کہ تسی یہ جو قانون بیان کر رہے ہو ایک تہاڈے ذاتی خیالات ہیں تو آہ کر عرض کرے گا نہیں. اللہ قرآن میں فرما دے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما. تہاڈا بولنا گفتگو جدو والدین نال ہوئے تو اس کا لہجہ مہربان ہونا چاہیے، نرم ہونا چاہیے. قولاً کریما، مہربان لہجے وچ اپنے والدین نال گفتگو کرو. اور میں وہ لفظ جدو بولاں گا نا جڑا میرا ذاتی خیال ہوئے گا اپنی کلام میں تو میں اس کے نال یہ بیان کراں گا کہ میرا ذاتی خیال ہے. اس کے علاوہ جڑا میں بولاں گا وہ میرا ذاتی خیال نہیں ہوئے گا، وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوئے گا. اور میرا ذاتی خیال بھی قرآن و سنت کے مخالف نہیں ہو سکتا. لیکن کسی چیز نے بھی بندہ کمنٹس کرے تو اپنے کمنٹس اس کے اپنے ہوندے تو شرع شریف کا بیان شرع شریف کا بیان ہوتا ہے. یہ میرے کمنٹس نہیں، یہ قرآن پاک کے چاہے وَقُلْ لَهُمَا یعنی ماں اور باپ نال جدو گفتگو کرو قولاً کریما تو مہربان لہجے دے اندر گفتگو کرو. اور جدو دو لفظ اور لہجہ گفتگو میں یہ دو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، ایک تیسری چیز بھی گفتگو میں استعمال ہو رہی ہے کہ جس نال گفتگو کر رہے ہو وہ دے نو تکنا. تو شرع شریف دے اندر یہ بھی تیسرا آداب وچ تیسرا ادب یہ لکھے ہے کہ جدو والدین نال گفتگو کرو تے سخت نظراں نال انہاں نوں تکیا جائے نا. ماں اور باپ بلکہ اشراط المصابیح کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا جڑا اپنی ماں دے چہرے والوں محبت کی نظر نال تک کہ اللہ اس کو حج دا ثواب عطا فرمانا. تین چیزاں. نمبر ایک الفاظ دا چناؤ اچھا ہوئے. نمبر دو لہجہ نرم ہوئے. نمبر تین دیکھو بھی محبت دیا نظرہ نال. نمبر چار جدو او گل کر رہے ہو کہ انہاں دی گفتگو نو درمیان چو کٹنا شریعت وچ منع ہے. یعنی اگر تہاڈا باپ یا تہاڈی ماں بات کر رہے تے تسی انہاں دی گفتگو نو کٹو گے تو بے ادبی ہوئے گی. تسی انتظار کرو وہ اپنی گل ختم کر لیں پھر تسی اپنی گل کرو. انتظار کرو. گفتگو نو درمیان چو قطع کرنا ماں باپ دی گفتگو نو شریعت وچ ممنوع ہے. تو یہ بیٹا سیکھنا ہوتا ہے نا. ساڈے کولوں تسی اور کی سیکھنا ہے؟ اسی تو نہیں سکھانا. مرشد دا اور کیا مطلب ہوتا ہے، استاد دا کی مطلب ہوتا ہے؟ سکھانا. آپ ہی سیکھنا ہے کہ اپنے والد یا والدہ نال گفتگو کردے ہوئے انہاں دی بارگاہ وچ حاضر ہو جا. گفتگو سندیاں ہویا سماعت کرو. درمیان کسی بھی گل بھی نہیں کٹنی چاہیے، والدین بھی تے بالکل ہی نہیں کٹنی چاہیے. انہاں دی گفتگو نو سماعت کرو. پھر اگلا آدم جدو انہاں ملو تسی جاؤ اپنے والدین نو بہت سارے، اور اگر وہ تواڈے کول آؤ تسی کسی جگہ سے بیٹھے ہو تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. اپنے والدین کا استقبال اٹھ کے کرنا
اور انہوں اٹھ کے ملنا، یہ بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا حکم ہے. کیونکہ اگر کوئی بڑا آئے تو بیٹھا رہنا یہ معاشرتی آداب کے بھی خلاف ہے. مثلا اگر کوئی کانسٹیبل بیٹھا ہوئے تو ڈی ایس پی آ جائے، ڈی ایس پی بیٹھا ہوئے تو ڈی پی او آ جائے، ڈی پی او بیٹھا ہوئے تو آر پی او آ جائے، تو وہ بیٹھے رہتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں. تو ماں باپ رب تو با، رب دے رسول تو با، پاکیزہ لوگاں چھڑ کے باقی دنیا کے سارے رشتے جو ماں باپ دا سٹیٹس بلاندے. ہر آفیسر، ہر عہدہ تو وڈا عہدہ بیٹے واسطے اس دی والدہ تے اس دے والد ہوندے، اٹھ کے استقبال کرنا چاہیے. رسول اللہ تشریف فرما سن تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار صحابہ دے اندر قبیلہ اوس دے سردار سن، اور تشریف لائے تو صحابہ بھی بیٹھے سن تے رسول اللہ بھی بیٹھے سن. تو اب گدے تے سوار سن. جدو محفل تشریف لائے تو حضور فرمانے قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائے. تو حضور خود اٹھنے کی ترغیب دیتی ہے. ہاں بندے نو یہ پسند نہیں ہونا چاہیے کہ میں آواں تے لوگ اٹھن. بندے نو خود اپنے اندر اس چیز کی خواہش نہیں پیدا کرنی چاہیے کہ میں آواں تے میرے استقبال واسطے لوگ کھڑے ہوں. لیکن لوگوں میں حکم ہے کہ اگر تہاڈا بزرگ کوئی آوے تو وہ دے واسطے حضور کی حدیث پاک ہے کھڑے ہو جائے. تو ماں باپ سب تو بڑے بزرگ ہوندے اولاد واسطے، انہوں کا اٹھ کے استقبال کرو. اور والدین دے حکم نو اگر شریعت دے مخالف نہ ہوئے، کیونکہ شرع شریف کا ایک قانون ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. رب راضی کر کے، رب ناراض کر کے تے ماں باپ نو راضی نہیں کرنا. اگر اللہ تعالیٰ نو کسے حکم تے اور اللہ دے رسول نو اعتراض نہ ہوئے، شریعت نو کسے حکم دا، مثلا باپ آندا ہے کہ تو نماز نہیں پڑھنی، تو ابے دا یہ حکم نہیں منیا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ دی معصیت ہے، گناہ ہے. ہر وہ کام جہدے اتنے شریعت نو اعتراض نہ ہوئے وہ والدین دا حکم مننا اولاد واسطے فرض ہے. اور اس کی آخری کنارہ اور حق اللہ دے قرآن وچ حضرت اسماعیل علیہ السلام نو انہاں دے والد حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا میں خواب تکیا ہے کہ میں تینوں ذبح کر رہا ہوں، تو کی کہنا ہے؟ تو فرما بردار بیٹے نے کیا یا ابت افعل ما تؤمر، پاپا جی میں تمہیں حکم ہوا ہے میں حاضر ہوں. بس بھائی صاحب انتہا ہو گئی. اس تو اگے کسی چیز کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. والدہ والد اور والدہ کا رتبہ شریعت نے کی بیان کر دیتا ہے کہ باپ فرما رہے ہیں میں تینوں ذبح کرنا ہے. چھوٹا موٹا حکم نہیں، گل جان دی بازی کی، میں تینوں ذبح کرنا ہے. ماذا تری، تیری کی رائے بول. اس کے وچ یہ بھی ایک چیز بڑی خوبصورت ہے کہ حکم رب دا بھی سی لیکن رائے لگی نہیں ہے. اولاد فانظر ماذا تری، یعنی اولاد تے تھوپو مت، انہاں تو رائے لو، انہاں اپنا مشیر بناؤ، انہاں اتنا کانفیڈنس دیو کہ وہ تواڈے نال اپنی اندر دی گل شیئر کر سکن، معافی ضمیر تواڈے نال بیان کر سکن. اپنی مرضی نو بچیاں اتے پریشرائز کر کے برڈن نہ پاؤ. نا کیسا خوبصورت انداز ہے حضرت ابراہیم کا. آپ فرماتے ہیں انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کرتا ہوں.
پہلے اپنا خواب بیان کیتا ہے، اپنے حکم دا سٹیٹس بیان کیتا ہے کہ مینوں خواب آیا ہے. اور حضرت اسماعیل چونکہ فرما بردار اور صاحب علم بیٹے سن، وہ جانتے سن کہ انبیاء دے خواب نہیں ہوتے بھئی یہ الہی ہوتے. کیونکہ اس نے جواب میں چونہ یہ نہیں فرمایا کہ تو خواب آیا ہے، بلکہ فرمایا ما تو عمر، جو اللہ نے امر کیتا ہے، حکم کیتا ہے. تو جدو مشورہ لیا تو بیٹے فرمانے یا ابت افعل ما تؤمر. آپ نے اس کی خوبصورتی تے غور فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں ذبح کر دے، فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، پاپا جو امر ہویا جو وہی کر لو. یعنی میں تو صرف ذبح کا اختیار نہیں دیتا، میں تو کلی اختیار دے رہا. صرف ذبح کا اختیار نہیں دے رہے، کیونکہ کلام مقید ہے، خواب مقید ہے کہ میں اے کام کرنا چاہ رہا، ایک کام. انہاں کو صرف ایک کام کی اجازت نہیں دیتی کہ ہاں ذبح کر لو. انہوں نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جویں دل دی وہی کر لو. ذبح کر کے اگاں بھی کچھ کرنا ہوئے، ذبح تو علاوہ کچھ کرنا ہوئے، میں آپ کو ٹوٹل اختیار دینا. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. بابا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. ستجدنی، آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ من الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں میں. اللہ اکبر. تو اے رتبہ سٹیٹس والدہ وہ دا ساڑھے ہوتے اختیار ہے. جس طرح زر خرید غلام ہوتا ہے جنہوں بازار جو خریدیا جاتا ہے، تو وہ دی ذات ہوتے مالک نو اختیار ہوتا ہے، اس تو بھی بد کے والد نو اپنی اولاد تے اختیار ہوتا ہے. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کہ یہ کسی اسکول، کالج یا یونیورسٹی کی تعلیم کا اثر تھا یا نظر کا فیضان تھا. یہ سوال فہم کرتے ہیں اقبال کہ یہ فیضان نظر تھا جو اتنے ادب آئے، یا مکتب کی کرامت تھا. تو سکول اچھتے جی حضرت اسماعیل گئے نہیں، مدرسے اچھتے جی گئے نہیں، کیونکہ قرآن انہوں نے عمر دے بارے فرمائے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، اجے ہون چلن دی عمر ہے چاہے سے. تو مکتب دی تعلیم بچیاں نو باادب نہیں بنا رہی، بے باک بنا رہی. سکول دی تعلیم، کالج اور یونیورسٹی دی تعلیم ادب نہیں سکھا دی، بلکہ جتوں تک میرا نالج ہے سکول دی کسے کتاب بھی جو ہن سلیبس پڑھایا جاتا ہے، آکسفورڈ سلیبس یا وغیرہ، وہ دے اندر ایک بھی چیپٹر یہ نہیں ہوتا کہ والد اور والدہ دا رتبہ کی فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھ، سائنس، کوئی جڑا ہے وہ یہ نہیں سکھایا جاتا کہ بھئی والد کا رتبہ کی. یہ صرف دین نہیں سکھایا جاتا. ایک کتابی جی کا نام قرآن ہے جن کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے. تو اقبال فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو فرماتے ہیں یہ اصل دے اندر اس ماں دی ولیہ دی نظر کا کمال سی، اس اللہ دی بندی دی نظر کا کمال سی، حضرت ابراہیم دی اس پدرانہ شفقت والی نظر کا کمال سی. اس ماں جس نے صفا کے مروہ تے قدم لگائے، تو اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اس ماں دی تربیت کا اثر سی کہ حضرت اسماعیل دے اندر ادب دے جوہر موجود سن. اصل دے اندر جدوں کسے آستانے تے درویش خانے تے بندہ حاضر ہوندہ ہے نا، تو بیٹا وہ تو آداب ہی بھائی صاحب سکھائے جاتا ہے.
اتنے آداب کی ہی تربیت دیتی جاتی ہے، اتنے ادب آداب ہی سکھائے جاتے ہیں، اور کیا سکھایا جاتا ہے؟ عزیزان محترم، یہ رتبہ ہے والدین کا، اگر وہ زندہ ہوں انہوں دی رائے کا احترام کرو، جی اپنے دوستان نال وقت گزار دے ہو انہوں نے ٹائم دے دے ہو، کبھی کبھی اپنے بوڑھے باپ کو بھی ٹائم دیا کرو، وہ دیکھو بھی کبھی رائے لے لیا کرو کہ بابا تو بوڑھا ہو گیا ہے، میرے واسطے کوئی حکم ہوئے، انہوں دی رائے کا احترام کرے۔ اور جدو والدین فوت ہو جان، دنیا تو چلے جان، تو اگر انہوں نے ذمہ قرض ہوئے تو ادا کرو، اور اگر انہوں نے کوئی معاہدہ کیتا ہوئے کسی بندے نال لین دینا اس کو پورا کرو، یہ حق نہیں۔ انہوں واسطے صدقے کا اہتمام کرو، والدین فوت ہو جان تو انہوں کی طرف صدقہ کرو، یعنی اے صدقہ ہے، اے جو پڑھے یہ سب صدقہ ہے، چونکہ صدقہ نافلہ ہے تو علماء فرماتے ہیں یجوز للأغنیاء والفقراء، یہ غنی اور فقیر سب کھا سکتے ہیں کیونکہ واجبہ نہیں، نافلہ صدقہ ہے۔ انہوں دی طرف صدقہ کرو اپنے ماں باپ کی طرف، کہ رسول اللہ سرکار کی سنت ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابی سن حضرت سعد، ایک حضرت سعد بن معاذ نے، ایک حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر سعدین صحابہ نے، اللہ حضرت سعد عرض کرتے یا رسول اللہ میری امی فوت ہو گئے، جامع ترمذی کے اندر باب ہے باب الصدقۃ عن المیت، میت کی طرف سے صدقہ کرنا۔ یا رسول اللہ میری امی فوت ہو گئی ہیں، جدو وہ فوت ہوئے نے میں کوڑ نہیں سکتا، اگر میں قریب ہوتا ہو سکتا ہے وہ میں نے صدقہ دی وصیت کر دیا کہ میری طرف صدقہ کر، نہیں کر سکیا میں آج خود کراں، انہاں دی وصیت تو بغیر انہاں دی طرف صدقہ کراں، تو یا رسول اللہ کیا میری امی نو اس دا نفع ہوئے گا؟ کتنے محبت والے بیٹے سے جنہاں دے دل وچ اپنی ماں دا پیار مریا بھی ختم نہیں ہویا۔ بھیا ماما مر جان ظاہر گھرائیں کی ٹور جانی ہے، ماما دلوں کیوں نہیں جانی؟ ماں دل دے اندر ہمیشہ بچے دے چلے، ابا پتا بڑھا ہو جائے چٹے واڑ آ جانا، جدو کوئی انہوں جذباتی ٹھیس پہنچے گی ان دے دل فوراً ماں دی محبت جاگ دے۔ تسی محسوس کرنا ہے انسان کو جدو بھی کوئی چوٹ لگے ظاہری طور تے فزیکلی چل دیا ایکسیڈنٹ ہوئے کوئی ایسی اللہ نہ کرے، لیکن جدو چوٹ لگے تو دے منہ چو ماں دا نہ نکلتا ہے، کیونکہ وہ دے دل وچ ماں ہوندی ہے، وہ دے اندر ماں ہوندی ہے۔ ہر انسان تکلیف دے وقت بچہ بن جاتا ہے، انہوں اپنی ماں کی گود محسوس ہوتی ہے، کمی محسوس ہوتی ہے کہ میری ماں کی گود ہوتی ہے، وہ دیکھ میں سر رکھتا اور میں سکون ہوتا۔ ماں ہر اس وقت بچے کو یاد ہوتی ہے، چاہے وہ عمر 80 سال کیوں نہ ہوگی ہوئے، جب زمانہ اس کو ستائے، کیونکہ یہ بچپنا ہوتا ہے نا، بچہ ہوتا ہے تو اس کو کوئی چھیڑے تنگ کرے وہ پھر فوراً ماں کو جاتا ہے، تو بچپنے دے اندر جڑی چیز بچے دے دل وچ بیٹھ جاتی ہے سائیکالوجی دے اعتبار نال وہ بڑھاپے تک نہیں جاتی، وہ پکی بیٹھ جاتی ہے کہ وہ بچے کو جدوں کو ستائے وہ اپنی ماں کو جاتا ہے، تو پھر وہ پاویں بڑھا ہو جائے نا تو اس کو کوئی ستائے، زمانے کو اس کو تنگ کرے، پریشرائز کرے، اس سے اتنے کوئی برڈن آ جائے، بوجھ آ جائے، برادری کی طرف ہو کسی اور طرف ہو، تو پھر اس کو ماں یاد ہو کہ اماں آج تو دی اتنے میں تیری چوڑی سار رکھ کے اپنا بوجھ تیرے سناتا، اپنی گل تیرے نال شیئر کرتا۔ باقی رشتے ہوندے نے لیکن جو ماں نال تعلق ہوتا ہے، رسول اللہ سرکار حج فرمائی تو ایک نبوت دی تکمیل اور عروج دا زمانہ سے، جدو حضور دی والدہ فوت ہوئی سن ادو حضور دی عمر 6 سال سے، حضور دی والدہ فوت ہوئی تھی عمر 6 سال سے، جدو حضور حج کر کے تشریف لائے 63 سال دی عمر ہے، حضور دی عمر مبارک 63 سال ہو گئی، حضور نے حج فرمائی، تو رسول اللہ حج کر کے واپس تشریف لائے تو جو پرانا مکہ اور مدینہ دا راستہ سی وہ ابوا دی طرف گزرتا سی، سمندر دے کنارے کنارے ابوا دے راستے جو مدینہ جاندے سی،
تو اس راستے سے رسول اللہ تشریف لے جا رہے سن، تو جدو آپ ابوا تے آئے تو اماں عائشہ صدیقہ فرمانی ہے کہ حضور نے فرمایا نیچے خیمے لگاؤ۔ خیمے لگ گئے تو آپ فرما دیں کہ میں اپنی والدہ دے مزار تو ہوا، تو حضور اپنی امی دے مزار تے تشریف لے۔ اور مواہب لدنیا وچ موجود علامہ امام قسطلانی فرما دیں کہ رسول اللہ نے دعا فرمائی، اور اس کو علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے مسالک الحنفاء کے اندر لکھا ہے۔ حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ میری والدہ کو زندہ فرما، تو اللہ نے حضور دی والدہ کو زندہ فرمایا، اور حضور اپنی والدہ دی قبر شریف کے حاضر ہوئے۔ تو میرے آقا علیہ السلام اپنی والدہ دی قبر شریف سے روتے رہے۔ وہ بچپنا یاد آیا، 63 سال ہو اور کائنات دی سب تو پرفیکٹ پرسنالٹی رسول اللہ نے 63 سال دی عمر ہے، جدو اپنی والدہ دے مدار سے گئے تے رسول اللہ بھی روتے تھے۔ اس چیز کی علامت ہے کہ ماں دی محبت انسان دے دل وچوں کسے حصے وچ بھی نہیں نکلتی، وہ دے اندر موجود ہوتی ماں دی محبت۔ تو اپنی ماں واسطے اگر میں صدقہ کرا تو یا رسول اللہ کیا میری ماں میں اس کا فائدہ ہوئے گا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا یقیناً ہوئے گا۔ تو حضرت سعد نے کنواں بنوایا اور اس کنویں نو اپنی والدہ دے نام تے وقف کیتا کہ دا ثواب میری امی نو جائے۔ تو لوگ اس کو پانی پیتے سن، امیر بھی اور غریب بھی، اور اس کا ثواب حضرت سعد کی والدہ کر جاتا ہے۔ رسول اللہ خود بکری ذبح کر دے سن اور اس کا گوشت حضرت خدیجہ الکبریٰ دی سہیلیاں نو بھیج دے سن۔ ایک خدیجہ دیا سہیلیاں نے، اور اے والدین نے حقوق میں لکھیا ہوا ہے شرع شریف دا یہ بیان موجود ہے کہ تواڈے والدین فوت ہو جان، انہاں دے دوستاں نال، ماں دیاں سہیلیاں نال، ماں دیاں رشتہ داراں نال، باپ دیاں رشتہ داراں نال حسن سلوک رکھو، انہاں نال محبت رکھو، انہاں نال پیار رکھو۔ یہ آداب میں شامل ہے، یہ حقوق میں شامل ہے۔ اور اگلا حق جو ماں باپ دے فوت ہونے تو بعد بیٹے دے ہوتے انہاں کی طرف عائد ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ انہاں واسطے دعا کریا کرو، استغفار کرنا انہاں کی طرف، اور دعا کرنا اور خود کرنا اور اپنی اولاد کو سکھانا، تاکہ جب اسی دنیا چھوڑ جائیے پھر ساری اولاد سارے واسطے دعا کرے۔ اور قرآن نماز دے اندر اور قرآن پاک دے اندر اس دے واضح ارشادات موجود نے۔ آپ نماز پڑھ دیو تو نماز دے اندر یہ نصاب نماز میں شامل ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اپنے والدین واسطے دعائے بخشش و مغفرت دا اہتمام کرو، انتظام کرو انہاں واسطے، جیسا کہ ایسی کر کے بیٹھے ہیں انہاں واسطے دعا دا اہتمام کرو۔ دعا دا اہتمام کرنا بھی اللہ دا حکم بھی ہے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی۔ ایک آخری بات کرا، اگر ماں باپ ناراض ہوں تو پھر کی ہوگا؟ یہ سارے تے ہوئے انہوں نے راضی رکھنے والے کام، اگر وہ ناراض ہو جائیں تو پھر کی ہوگا؟ تو بھائی صاحب، والدین دا ناراض ہو جانا اولاد نال انہوں نے تمام اعمال بھی قبولیت نو روک دیتا ہے۔ مثلا تسی نماز پڑھ دیو، قرآن پڑھ دیو، صدقہ کر دیو، حج کر دیو، زکات دیو، تھوڑے اعمال سٹاک کر دیتے جاندے، وہ سٹک ہو جاندے، رک جاندے، اللہ کی بارگاہ وچ نہیں جاندے جس وقت تک ماں باپ دی رضا شامل نہ ہوئے۔ تھوڑے عملاں والی فائل رک جاندی، وہ اس وقت تک رب العالمین کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتے جس وقت تک تواڈے والدین دی رضا دی مہر تواڈی فائل تے نہ لگی۔ حضور معین الملت والدین خواجہ
معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں، سلسلہ عالیہ چشتیہ دے آپ بانی نے بر صغیر پاکو ہند دے اندر لکھاں کافرانوں آپ نے تبلیغ فرما کے دین دی طرف لے آتا ہے۔ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ آپ فرما دیں کہ میں حاجی کر گیا تو فرما دیں میں تکیا کہ ایک بندہ غلاف کعبہ پکڑ کے رب دی بارگاہ وچ استغفار کر رہے ہیں کہ اللہ میرے گناہ معاف فرما دو، مگر کعبہ شریف کی جو آواز آ رہی ہے کہ چلے جا، تیرا کوئی عمل بھی اللہ دی بارگاہ وچ مقبول نہیں ہو سکتا، چلے جا۔ اب فرماتے ہیں میں اس بندے دی طرف متوجہ ہویا کہ اتھے آ کے تے سب دے گناہ معاف ہو جاتے جتنے بھی ہوں، یہ کون ہے جدا اتھے آ کے بھی معاف نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ کعبہ شریف مرکز ہدایت ہدی للعالمین، کعبہ شریف مرکز برکات اور خیر، کعبہ شریف کو تے تکیاں گناہ جھڑ جاتے، کعبہ شریف تے طواف نہ گناہ جھڑ دے۔ اس کو اللہ نے نبی بنایا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل واذن فی الناس بالحج، جو آوے گناہ معاف، اس کی جرم کی تجوید گناہ اتنی بھی معاف نہیں ہوتے۔ اب فرماتے ہیں میں وہ قریب کیا اور میں پوچھا دوستا تو کی گناہ کیتا ہے؟ وہ میں نے کہتے ہیں بابا جی میں نے 17 سال ہو گئے نہ گیا، آج تک کسی سنیا نہیں جو من جواب آتا ہے۔ تسی پہلے بندے ہو جنہاں نے وہ آواز سنائی دیتی ہے کہ یہ جو میں ملتا ہے جواب، تسی تو آپ نے دسیا کہ میرا نام ہے، اسے کہ بزرگوں میں 17 سال ہو گئے نہ گیا، میں ہر سال معافی منگنا پر میں نے معافی نہیں ملی۔ وکیل آندے نے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ اس نے کیا حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا تو عمل کی گناہ کیتا ہے جڑا تینوں کعبہ شریف تو معافی نہیں ملتی؟ نوٹ فرمانا۔ اس نے کیا بابا جی میں اپنی ماں نو ناراض کر بیٹھا اور میں نے ہر سال یہی آواز ملتی کعبہ شریف کی کہ جا چلا جا، تیرے گناہ معاف نہیں ہو سکتے، چلا جا۔ میں نے رب دی بارگاہ کو ہر سال دھتکاریا جاتا ہے تو آپ فرما دیں پھر اتھے نہ کو جا ماں کو۔ عزیزان من وہ نوجوان کہہ رہے سرکار میں ہر سال ماں کو جانا ہوں لیکن نہ ماں راضی ہوتی ہے نہ خدا راضی ہوتا ہے۔ ہر سال جانا نہ ماں راضی ہوتی ہے نہ خدا راضی ہوتا ہے۔ عزیزان علی وقار خواجہ صاحب فرما دے جویں بھی من دیا ماں نو منا، ماں راضی ہوئے مڑ خدا راضی ہوتا ہے۔ جے ماں راضی نہ ہوئے تے اللہ نہیں راضی ہونا، جا واپس چلا جا۔ کہتا ہے سرکار میں ہر سال جانا ہوا پر میری ماں راضی نہیں ہوتی۔ آج تہاڈا نام سنے تے میرے ذہن چ ایک آئیڈیا آیا ہے۔ آپ فرماتے نے کی آئے؟ کہتا ہے سرکار میری بڑھڑی ماں آل رسول دا بڑا احترام کر دیے، اگر تسی میرے نال چلے جاؤ میری ماں راضی ہو جانا ہے۔ میں تے ہر سال جانا تے ہونا، آن لگیاں بھی ہو گیا ہونا تے ایک دو ہی جانا، اماں راضی نہیں ہوتی، لیکن میری ماں آل رسول دا احترام کر دیے۔ سرکار فرما دے چل میں تیرے نال چلنا ہوں۔ کہ رسول اللہ نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جڑا بندیاں دے کام کرے اللہ دے کام کر چھڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے بھی سرکار دی حدیث سے پاک جدو بندہ کسی مسلمان بھائی دی حاجت ہے جو دے نال چلتا ہے اللہ تعالیٰ
اس بندے دے گناہ اتنی دیر مٹا دیتے ہیں جتنی دیر وہ کسی مسلمان بھائی دے کام میں جا رہے ہیں. عزیزاں نے محترم سرکار دے نال آ کے ماں دا دروازہ کھٹکھٹایا. ماں پوچھے کون ہے؟ اماں تیرا فلانا پتر. فرمایا میں تیرے واسطے دروازہ نہیں کھولنا، جا چلا جا. انہیں کہا اماں میں کلا نہیں آیا، آج تیرے دروازے تے آل رسول لے کے آیا. ماں اٹھی میں قربان جاواں میرے دروازے تے حضور دی آل آئے نے. جا کے دروازہ کھولیا، سرکار آؤ. خواجہ معین الملت والدین فرماتے ہیں اماں پتر نہ کیوں ناراض ہے؟ ماں کہتی سرکار رمضان دا مہینہ ہے میں روزہ کوئی نہ رکھیا. انہیں تندور بالیا، مینوں کہتا ہے اماں روٹی لا دے. میں کہا بیٹا میں روزہ دار ہاں، میں تندور چ روٹی نہیں لانی. سرکار دے جوانی سوار آئی، انہیں اٹھا کے مینوں بلدے تندور سٹیا، میں زخمی ہو گئی. اس دن دی ناراضا راضی نہیں ہوئی. معین الدین فرماتے ہیں اماں جی تو ناراض ہے، تیرے پتر دوزخ جلنا ہے. ماں دی فطرت میں شامل او دا ابا بھی ان مارے جو پسند نہیں ہوتا کہ میرے پتر نو اے دا باپ بھی کیوں مارے. حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ماما دے دل نرمے گلابوں کدی نہ سے جدائی پتر دے سب عیب لکا کدی نہ کرن برائی. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. حضرت آپ کو سمجھ آ رہی؟ ماں بچیاں دے عیب تے پردہ ڈال دیا. ماں اپنے بچیاں کو درد دیکھ کے تڑپ جاتی. عزیزاں نے محترم سرکار فرمایا اگر ماں تو راضی نہ ہوئی تیرے پتر دی سزا دوزخ ماں سنیا. کہندی ہے سرکار دوزخ تو کیویں بچ سکدا ہے؟ فرمایا جے راضی ہو جائے تے بچ جائے گا، ناراض ہوئے تے دوزخ جائے گا. کہندی ہے سونیا تسی سیدو گواہ بنا کے کہہ رہی ہاں میں راضی ہو گئی ہاں. معین الدین مسکرا کے فرمانے لے سجنا ہن بھاویں کعبے نہ جا، اللہ تیرے پچھلے سارے عمل بھی قبول فرما لے. اللہ ماں اولاد واسطے خانے کعبے دی طرح مقدس ہوتی ہے. پھر وہ کہ اللہ کا گھر ہویا کرتا، لیکن شریعت نے ماں دے رتبے بڑے بیان فرمائے. اللہ قرآن میں فرما دے فلا تقل لهما اف، اف نہ کری اپنے ماں باپ اور جھڑکی نہ. حضرات محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ نے دعا فرمائی یا اللہ جنت میرے نال دا گھر کیدا ہونا ہے. اللہ فرمایا فلانا بازار گوشت بیچنے والا. وہ ویکھن ٹر گیا، وہ کرتا کی کیا گئے تو سرکار ویکھیا بھی وہ گوشت بیچتا ہوا جی عام لوگ بیچتے ہیں. گوشت بیچیا، تھوڑا جا گوشت لیا تو چل پیا. تو حضرت فرماتے ہیں بھائی دوست آج میں تیرا مہمان ہوں. ویکھنا سی نا میں کرتا کی. فرمایا آ جاؤ ٹھیک. تو نال لے کے گھر گیا، اس گھر جا کے وہ سالن گوشت پکایا، پکا کے اس نے پہلا وہ نال لے لیا. عبدالستار جی دا نام تسی سنیا؟ وہ دا انٹرویو ایک میں سن رہا سا. وہ تو کسی بندے سوال کیتا کہ تسی ساری زندگی لاشاں دفنائیاں نے، تو عادت پی گئی ہوئی کسی لاش کو دفنانے تو بھی آنسو آئے.
یہ کہنے لگا ہاں ایک لاش ایسی سی جنہوں ویک کے مینو ہی اتھرو آئے سن. وہ سوال کیتا اینکر نے کہ وہ ٹوکی دی لاش سی. اس نے کہا میں نام نہیں لینا لیکن میرے ایک پوش کالونی جو فون آیا کہ لاش لے گا. کہتا ہے میں گیا لاش لین واسطے. بہت بڑا بنگلہ سی. اس بنگلے جو ایک خوبصورت نوجوان بریف کیس لے کے نکلیا. گڈی بھی نکلی. ایک لاش ہونا اسٹریچر تے میرے حوالے کی تھی کہ ایک لفافہ دیتا اور ایک پیسے سا اے دے دفن کفن دے اخراجات نے تے انہوں دفن کر دینا. میری آج فلائٹ ہے تو میں لیٹ ہو جانا تو میرا باپ انہوں دفن کر دے. وہ کہتا ہے میں جب اس بندے نے ویکھیا اس پتر نو ویکھیا تو ٹیکسی ڈرائیور نے ہارن ماریا کہ سر فلائٹ لیٹ ہو رہی ہے. تو اس بچے میں نے الوداع کیا اب میلو نہیں تکیا. یہ بھی کہتا ہے کہ میں اس لاش کو ویکھ کے رویا سا کہ تو ہر شے بنا کے اس نے پترا دیتی ہے. انہوں سکھایا کہ ابا کی ہوتا ہے. انہوں اپنی فلائٹ دی ہے تیری کوئی نہیں. بھائی صاحب اپنی اولاد کو اتنا دور نہ کرو دین اتنا دنیا چ نہ پھساؤ کہ تسی مر جاؤ تو انہوں نے پرواہ ہی کوئی نہ ہو ساڈا ابا ساڈی اما ٹر گئی. یہ بڑی خوبصورت اقدار نے دین دیا. انہاں دینی اقدار نو اپنی اولاد دے اندر راسخ کرو. روٹی رب دیندا ہے. علماں وچ تے پڑھائیاں وچ تے ڈگریاں وچ کوئی ساڈیاں وڈیاں کول ڈگریاں کوئی نہیں. روٹی اللہ انہاں نوں بھی دیندا رہیا. ساڈے نالوں سوکھی تے سونی تے چنگی تے اصولاں والی زندگی انہاں گزاری. یہ پڑھائیاں تے کالجاں دی یونیورسٹیاں دی تعلیم تے پڑھو بات چلو کرتے رہو لیکن رب دا نام جے اپنی اولاد نوں دین نال جوڑو. اگر تہاڈی اولاد دا رشتہ دین نال کٹ گیا تو یاد رکھنا اس دا اثر اے ہوندا ہے کہ پھر بچے پیسے دے کے چلے جاندے وہ پھر ماں باپ کو ہاتھ لانا بھی گوارا نہیں کرتے. حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے چاندی وار یعنی دنیا تو جان لگیا چاندی وار درونا پڑیو ہاتھ نہیں لاندے ڈردے انہاں پیچھے تو باپ کمائے کتھے نہیں او گھر دے. میں نہیں دیتی حالانکہ میں مہمان تھا. جب میں اندر گیا تو میں دیکھا حضرت فرماتے ہیں ایک نا بڑی ضعیف عورت بستر تے جی منہ وچ دند کوئی نہیں وہ بول بھی صحیح نہیں سکتی. اس نے نا اپنے منہ وچ وہ روٹی سالن پایا اور اس کو چبایا اس کو نرم کر کے پھر منہ چ کڈیا اپنی اس بڑھڑی عورت کو کھلایا. وہ بڑھڑی عورت کھا کے تے کچھ گفتگو کی تھی جی سمجھ نہیں سی آتی. گفتگو سن کے تے وہ بندہ مسکرایا جڑا گوشت کھلان والا سی. یا فرماتے ہیں میں پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا جی یہ میری ماں ہے. وہ فرماتے ہیں یہ کی کہہ رہی سی؟ وہ کہتا ہے جی میں روز اپنی ماں کو کھانا کھلانا اپنے بچیاں بیوی تو بھی پہلنا تے میری ماں ہر روز کھا کے مینوں آندی اللہ سویا میرے پتر نو جنت اپنے نبی دا گوارڈ دے. تو میں ہسنا جی پر کتھے میں تے کتھے اللہ دا نبی. آپ فرماندے بیلیا میں ہی اللہ دا نبی ہاں تے تینوں مبارک ہوئے تیری ماں دی دعاواں منظور ہوئیاں نہیں تو جنت وچ میرے نال ہو. میں تینوں ویکھنا ہے. دوستو ماں باپ دیاں دعاواں لیا کرو. اگر تواڈے ماں باپ ماں یا باپ بوڑھے ہو جان کم شم نہ کرتے ہو تو انہوں نے یہ احساس نہ دلایا کرو کہ تسی بیکار ہو گئے.
بلکہ انہوں نے ایک احساس دلایا کرو کہ اجے تہاڈی اہمیت بہت زیادہ ہے، بلکہ پہلے نالوں بڑی ہوئی۔ انہوں نے بیکار ہونے کا احساس نہ دلایا کرو۔ کبھی تنخواہ ملے یا فصل دے پیسے ہوں تو بڑھڑے باپ کو کچھ پیسے بھی کیوں پڑھا دیتے کہ ابا جی ہے پیسے رکھ لیا۔ 2-4 دن پچھلی عمرہ حافظہ ایڈا بندے دا نہیں صحیح ہوتا، 2-4 دن لنگ جان تے ابا جی کو کہنا چاہیے ابا جی میں بوٹ لینے سائے، میں کپڑے لینے سائے تے مینوں لے دے۔ وہ تواڈے دتے پیسے ابے کٹ دے رہے، تسی اپنے پیسے 4 دن ابے دے کے لے لینے، لیکن ان دے اندر دا ابا زندہ ہو جانا کہ یار اے منڈا اجے بھی میرے کو ہی کپڑے لیتا ہے، میرا پتر اجے بھی میرے کو ہی خرچہ لیتا ہے۔ وہ ابے دے اندر بڈھا باپ مرن نہ دیو، ابے کو احساس دلائی رکھو کہ ابا اسی اجے بھی تیرے ہی محتاج ہے۔ اگر تواڈے گھر وچ ماں ہے تو اگر تسی کبھی اماں کو صرف نہیں پوچھ لو نا امی جی آج کی پکانا ہے، جو مرضی جو پکا لو۔ امی کو ہو سکتا ہے یاد ہی نہ رہے کہ میرے کو میں پوچھا کی سی تو میں دسیا کی سی، لیکن امی اس گل سے سارا دل خوش رہنا ہے کہ میرے گھر میں میری حکومت چل رہی ہے، میں جو آکھاں وہ پکدا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیڑی ایڈی وڈی کو گل ہے، اینے نال ہی ماں باپ راضی ہو جائے۔ عزیزان من اج دی گفتگو اتنے ختم کر دیا۔ باؤ فرماندے نے علم پڑھیا پر ادب نہیں سیکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے پر کچھ نہیں کھٹیا، کی رہنا چلیا بڑھ کے جاگ بنا دودھ جمدے نہیں باؤ، ہمیں لال ہومڑی کڑ کڑ کے بیٹا ہوں دعا کریے۔ لو بھائی ختم شریف پڑھو۔